سب سے پہلے فاضل خان نے اپنے ان آدمیوں کو اکٹھا کیا جو اس کی گرفتاری کے بعد منظر سے غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے نورل کے ذریعے درجن بھر نئے بندے بھی اپنے گروہ میں شامل کر لیے، کیونکہ اس کے 5-6 بندے اسماعیل کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے۔ 2 آدمی اس نے خود مروائے تھے، 2-3 آدمی بلیک واٹر کے ہاتھوں انجام کو پہنچے تھے، جبکہ ملک دشمن سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے اسے آدمیوں کی شدت سے ضرورت تھی۔ اپنی بیٹی کی حفاظت اور اس کی حرکات پہ نظر رکھنے کے لیے اس نے 4 آدمی محافظ کے طور پر اس کے ساتھ مقرر کر دیے تھے، لیکن وہ صرف ایک دفعہ گھر سے باہر نکلی تھی اور بازار سے موبائل وغیرہ کی خریداری کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اپنی سہیلی کے ساتھ البتہ وہ کافی دیر مصروف گفتگو رہی تھی اور فاضل خان جانتا تھا کہ وہ کس مسئلے میں سر کھپا رہی ہے۔ شام کا کھانا بھی اس نے کمرے میں کرن کے ساتھ مل کر کھایا تھا اور پھر کرن کے رخصت ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ اس کی خوابگاہ میں گھس گیا۔ وہ موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ فاضل خان کا اندر داخل ہونا اور اس کا رابطہ منقطع کرنا اکٹھے ہوا تھا، شاید وہ بات مکمل کر چکی تھی۔ آئیے پاپا، اسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ فاضل خان نے نظر بھر کر اسے دیکھا، اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت بڑی ہو گئی تھی۔ بیٹھو گڑیا، وہ اس کے ساتھ ہی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں پاپا۔ اچھی بیٹی، میں ایک ضروری بات کرنے آیا تھا۔ اس کے لہجے میں پہلے والی گھن گرج اور تنتنا مفقود تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، جی پاپا حکم کریں۔ گڑیا پتہ ہے نا، پچھلے دنوں حالات کافی خراب رہے ہیں اور اس دوران اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری میں ادھوری چھوڑ جاتا۔ پاپا کی جان، تمہیں پتہ ہوگا کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور والدین کے لیے بیٹی کو رخصت کرنا جتنا مشکل اور گراں مرحلہ ہے اتنا ہی ضروری بھی ہے۔ اگر والدین چاہیں بھی تو اس سے ساری زندگی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ تمہیں آج نہیں تو کل پرائے گھر جانا پڑے گا۔ پہلے میں اس بات پہ اتنا دھیان نہیں دیتا تھا، جبکہ تیری ماں نیک بخت مجھے ہر وقت اس بات کا احساس دلاتی رہتی اور میں اس کی باتوں کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا تھا۔ پر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ حق پر تھی، موت حیات کا کوئی پتہ نہیں۔ میں تو یوں بھی دشمن دار آدمی ہوں اور موت کے فرشتے کے علاوہ بھی کچھ لوگ میری گھات میں ہیں۔ اس لیے چندہ، میں تیری پسند پوچھنے آیا ہوں۔ اگر تو کسی کو پسند کرتی ہے تو اسے بتا دو کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے پاس بھیجے۔ اگر رشتہ تمہارے لائق ہوا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر تیری کوئی پسند نہیں ہے تو بھی بتا دو تاکہ ہم ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔ اس وقت ہنا کو محسوس ہوا کہ کرن کا تجزیہ بالکل ٹھیک تھا۔ والد اس کی شادی کے بارے سنجیدہ تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، پاپا میں نے شادی نہیں کرنی۔ پاپا کی جان، اگر یہ ممکن ہوتا سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی۔ اس میں ناممکن والی کون سی بات ہے؟ یہ فطرت سے بغاوت کرنا ہے اور ایسا صرف سوچنا ممکن ہے۔ کوئی بغاوت نہیں ہے پاپا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ دیکھ لیں گے کہ میں کتنی ثابت قدم ہوں۔ غلط بات پہ ڈٹ جانے کو ثابت قدمی نہیں کہتے گڑیا۔ پاپا کیا آپ میری خوشی میں خوش نہیں ہیں؟ بیٹی، آج تک جو بھی کام کیا ہے چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط، تیری خوشی کے لیے ہی کیا ہے، تو بس ٹھیک ہے پاپا، میں شادی نہ کر کے خوش ہوں۔ ہنا نے جواب دیا اور پھر اس کے ذہن میں ایک اور سجھاؤ آیا اور وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور ماسٹر کرنے سے پہلے تو میں اس بارے سوچ ہی نہیں سکتی۔ مگر فاضل خان اس کی بات پہ توجہ دیے بغیر بولا، تیری ماں نے مجھے 3 رشتے بتائے ہیں۔ ایک امریکن نیشنلٹی ڈاکٹر کا ہے، دوسرے کا اپنا کاروبار ہے اور وہ برطانیہ میں سیٹل ہے، جبکہ تیسرا MNA کا بیٹا ہے۔ مجھے تو تینوں رشتے پسند ہیں، تم ان کے فوٹو دیکھ کر ماں کو اپنی پسند بتا دینا۔ پاپا اگر آپ روایتی والدین کی طرح زبردستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ میں کسی ڈاکٹر انجینئر پہ راضی نہیں ہوں۔ فاضل خان نے پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، پاپا کی جان، تجھے پتہ ہے کہ میں تیرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہوں، بہرحال تیرے پاس 2 ہفتے کا ٹائم ہے۔ اگر کوئی لڑکا پسند ہے تو ماں کو بتا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری صورت میں 2 ہفتے کے بعد میں امریکن ڈاکٹر کی فیملی کو گھر بلوا لوں گا۔
फिर तेरी मर्जी भरी महफिल में अपने पापा की इंसल्ट कराती हो या उसकी बात की लाज रखती हो। और फिर हिना का जवाब सुने बगैर कमरे से बाहर निकल आया। वो अच्छी तरह जानता था कि हिना कभी भी उसके सामने इस्माइल की चाहत का इकरार नहीं करेगी और उसके अलावा वो किसी लड़के से वाकिफ भी नहीं थी। इन्हीं सोचों में सरगर्दां वो अपने मखसूस कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक उसके खुफिया मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने सरत से अलमारी से वो मोबाइल निकाला और कॉल अटेंड करता हुआ बोला, यस सर, फाजिल स्पीकिंग। सेठ साहब, सुना है परसों फिका जाफरिया वाले एक बहुत बड़ा जलूस निकालने वाले हैं। क्वेटा में होने वाले हालिया धमाके में इस फिरका के काफी अफराद हलाक हुए हैं और उनके गम में एहतजाजी जलूस दूसरे बड़े शहरों के अलावा कराची से भी निकाला जाएगा। सर, मैं चंद मिनट में पता करके आपको बता देता हूँ। मुझे कन्फर्म है और पता है ना तुमने क्या करना है। जी सर। उसके लहजे में खुशी का अंसर नुमाया था। आखिर ब्लैक लिक्विड ने उसे दोबारा काम लेना शुरू कर दिया था। जवाबन ऐसे अंदाज में गुड कहा गया जैसे वो राब्ता मुनक़ता करने वाला हो। वो जल्दी से बोला, सर एक बात पूछूं? पूछो। मिस्टर डेवी की जगह पे कोई आदमी नहीं आ रहा? नहीं, उसकी जगह पे कोई नहीं आएगा। अब तुम्हें बराह रास्त अहकामात मिला करेंगे। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि डेवी वापस हमारे पास पहुंच गया है। ब्लैक लिक्विड के आदमी को कौन कैद रख सकता है सर? उसके लहजे में खुशामद का अंसर नुमाया था। जवाबन गुड बाय कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। मोबाइल वापस अलमारी में रखते हुए उसने एक दूसरा मोबाइल वहां से निकाला और एक मखसूस नंबर डायल करने लगा। पहली घंटी पे कॉल अटेंड कर ली गई थी। जी सेठ साहब, कैसे हो मुनव्वर साहब? फिट एंड फाइन सेठ साहब। अगर यूं है तो एक सुजुकी कार तैयार करा लो, कल शाम तक चाहिए होगी। हो जाएगी सेठ साहब, कहाँ भेज दूं? एक लम्हा सोचने के बाद वो बोला, मेरे घर ही भिजवा देना। वैसे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? असल में पहले मैं जिस जगह को इस्तेमाल किया करता था वो किसी दुश्मन के हाथों तबाह हो गई है। कैसी बात करते हैं सेठ साहब? अगर मेरे काम में भी खतरा हो तो फिर बाकियों में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? वैसे एक दूसरी जगह है मेरे पास, मगर वो इस लोकेशन से काफी दूर है, यहाँ ये इस्तेमाल होनी है। और फिर ये तो आप जानते हैं कि जितनी दूर से आएगा पकड़े जाने का खतरा बढ़ता जाएगा। फिर भी अगर जरा सा खतरा भी हो तो मुझे आगाह कर दो, मैं रिस्क लेते हुए उसी दूर वाले मकाम को इस्तेमाल कर दूंगा। सेठ साहब, आप इतनी बेतबारी भी अच्छी नहीं होती जब तक हमारा मखसूस फंक्शन एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। हल्का सा भी खतरा नहीं, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। ठीक है, कल असर तक काम हो जाना चाहिए। जवाब मिला, ठीक है सेठ साहब, मैं कोशिश करूंगा, शायद उससे पहले ही मुकम्मल कर लूं। ओके, रकम मैं आपके अकाउंट में अभी ट्रांसफर करा देता हूं। थैंक यू सेठ साहब। गुड बाय कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।